الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. اسلامی تاریخ اگر آج دیکھی جائے تو 26 رجب ہے. عصر بعد اس دن کا آخری حصہ ہے اور پھر جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو نیا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آج کے دن مغرب کی رات 27 رجب ہوگی یا نہیں؟ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ 27 رجب اسلام کے یہاں پر کون سی اہمیت رکھتی ہے. کسی کو معلوم ہے کہ 27ویں رجب کو کیا ہوا تھا؟ عبد الغنی المقدسی، ابن عبد البر، امام نووی، علامہ کوثری اور امت کے اکثر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، الاسراء والمعراج. ویسے تو اس کے اندر الگ الگ اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نبوت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں 6 سال، بعض لوگ کہتے ہیں 11ویں سال، تو بعض لوگ کہتے ہیں 12ویں سال. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پیر کی رات کو ہوئی، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جمعے کی رات کو ہوئی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کو معراج ہوئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ربیع الاخر میں معراج ہوئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رمضان میں معراج ہوئی، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال میں معراج ہوئی. صحیح قول یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال پیر کی رات رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت سے معجزات پیش ہوئے. حضور کے ہاتھوں سے پانی نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ستون حنانہ سے لگ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر جب اس سے جدائی ہوئی تو ستون حنانہ کا بچوں کی طرح رونا، حضور کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. خود یہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن یہ جتنے بھی معجزات ہیں نا ان سب کا تعلق مشاہدے سے، دیکھنے سے ہے. ان سب چیزوں کا تعلق قرآن کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ معجزات جو حضور کے زمانے میں ہوئے صحابہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ اس کو حضور کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ ایک غیب کی چیز ہے. اسی وجہ سے پہلے کے لوگ اس معجزے کی وجہ سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ کیا اللہ کے نبی کو واقعتاً یہ ہوا بھی یا نہیں ہوا. اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں ہو کس طرح سکتا ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاند تک پہنچ جاتے ہیں 1 دن میں 2 دن میں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے ایک بندے کو آسمان پر بلانا 1 رات کے اندر اور پھر واپس اس کو اسی رات میں مکہ بھیج دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس نے تو بغیر ستون کا آسمان بنایا، لہلہاتے سمندر بنائے. بہت بڑی شان ہے اس کی. ایک بندے کو ایک ہی رات کے اندر آسمان کی سیر کرا کر واپس لے آنا اللہ کے لیے مشکل نہیں. اس لیے ہم معراج کے واقعے پر یقین رکھتے ہیں. وہ معراج کا واقعہ جو اکثر علماء کے قول کے مطابق 27ویں رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا. وہ 27ویں رجب جو آج مغرب کی نماز کے بعد واقع ہوگی. اس لیے آدمی خوب اس رات کے اندر عبادتیں کرے، قرآن کریم پڑھے، مجلس بازی، دوستوں کے ساتھ ملاقات، دعوت وغیرہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آدمی نماز پڑھے، عبادت کرے، معراج کے واقعے پر غور کرے، مراقبہ کرے تو انشاءاللہ اس سے ایمان زیادہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو کرائی گئی اس میں چند مقاصد تھے. سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ حضور کو عزت دینی تھی. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرتا تھا، حالانکہ وہ خود تھا سب سے بڑا ذلیل. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرتا تھا، حالانکہ وہ خود تھا سب سے بڑا ذلیل. اللہ نے یہ چاہا کہ یہ ذلیل لوگ عزیز کی عزت چھیننا چاہ رہے ہیں، میں ان کو ایسی عزت دیتا ہوں کہ یہ ذلیل لوگ کبھی اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکیں گے. معراج کے ذریعے سے حضور کا اعزاز ہوا. ایسے مقام پر اللہ نے حضور کو بلایا جس مقام پر عام انسان تو کیا انبیاء بھی نہیں گئے تھے. اور ساتھ ساتھ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا. حضور کو چند تحفے دینے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب اگر وحی کے ذریعے سے دیتے تو ان کی اہمیت شاید گھٹ جاتی. اس لیے اللہ نے حضور کو خود اپنے یہاں پر بلایا اور وہ چند تحفے دیے جس کا خلاصہ ہوتا ہے 3 تحفے دیے. اب وہ 3 تحفے کیا تھے انشاءاللہ اگر یاد رہا تو میں آخر میں بیان کروں گا جب مجمع زیادہ ہوگا تب، تاکہ سب لوگ وہ تحفے سن لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملے تھے. انبیاء کے ساتھ ملاقات کرانی مقصود تھی. جیسے کہ وہ لوگ جو کالج پڑھتے ہیں ان کو جب جاب کرنا ہوتا ہے تو ایک جگہ پر ان کو انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے، ایکسپیرینس حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح حضور نبیوں والا کام کر رہے تھے تو نبیوں سے ایکسپیرینس حاصل کرنا بہت ضروری تھا. اس لیے حضور کو آسمان پر بلایا گیا اور فردن نبیوں سے ملاقات کروائی گئی. حوصلہ افزائی کی گئی کہ اے نبی حوصلہ مت ہارو، سینہ تنگ مت ہونے دو. بہت سے انبیاء آئے، ان کے بھی سینے تنگ ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کر کے بہت اونچا کام کیا. تم بھی ان کی طرح کام کرنا.
دین پھیلانا، اس سلسلے میں ہمت مت ہارنا۔ تو یہ سب سفر معراج کے مقاصد تھے۔ معراج سے لگتا جلتا ایک اور لفظ ہے اسراء۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو۔ معراج کے واقعے کی ابتدا اسی سفر اسراء سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے کہ یکایک چھٹ پھتی ہے۔ چھٹ پھتی، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو سفر میں جانا ہے۔ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مسجد حرام لے جاتے ہیں۔ مسجد حرام کے اندر جہاں پر حتیم کعبہ ہے نا، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹیک لگاتے اور پھر چونکہ رات کا وقت تھا نا، اس لیے حضور کو نیند آ جاتی ہے، حضور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بھی غائب ہو جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حتیم کعبہ میں سو رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سناٹے کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کہ پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دونوں آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حضور کو بیدار کرتے ہیں۔ دو عظیم فرشتے جبریل اور میکائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر، اور آسمان میں میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل۔ جبریل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، میکائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ در منثور کے اندر علامہ سیوطی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں اور پھر زمزم کے کنویں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں۔ پانی نکالا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے حضور کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور پھر اس سونے کی طشت کے اندر حکمت اور ایمان کو بھر کر حضور کے دل کو اس سے بھرا جاتا ہے۔ اس طرح حضور کا دل زمزم کے پانی سے دھل گیا، حکمت اور ایمان اس کے اندر بھر دیا گیا، اور حضور کا دل واپس سینے میں رکھ دیا گیا، سینہ واپس جڑ گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر تھے کہ حضور کے قلب اطہر کو کوثر کے پانی سے دھوئیں، لیکن زمزم کے پانی سے دھونا دلیل ہے اس بات پر کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں خود اس کا مقام معلوم نہیں کہ کتنا افضل پانی ہے زمزم کا پانی، اور حکمت اور ایمان سے حضور کے دل کو بھر دیا جاتا ہے تاکہ حضور وہ سب نظارے برداشت کر سکیں جو آگے اب حضور کو پیش ہونے والے ہیں۔ براق کو پھر لایا جاتا ہے۔ حضرت جبریل براق سے کہتے ہیں اے براق، تجھ پر اس آدمی سے زیادہ عزت والا آدمی کبھی سوار ہوا نہیں ہے، اس لیے جب تیرے اوپر یہ آدمی سوار ہونے تو ذرا سنجیدگی اور وقار سے سوار ہونے دینا اس کو، اور اس کی منزل مقصود تک اس کو پہنچانا۔ کیوں؟ یہ دنیا جہاں کا سب سے عزت والا آدمی ہے۔ میں بھی اس سے کم درجے کا، میکائیل بھی اس سے کم درجے کا، جتنے فرشتے آسمان میں ہیں سب بھی اس سے کم درجے کے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ خدا کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی کا ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تجھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ اتنے میں براق دھجنے لگا اور پسینے پسینے کے اندر شرابور ہو گیا۔ بڑی ہمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سوار کیا اور پھر حضور بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تھوڑا سفر ہوا، حضور نے مدینے کی زیارت کی، مدین کی زیارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر طور سینا پر ہوا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی گئی تھی۔ بیت اللحم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان سب مقامات پر تفصیلی قصے ہوئے۔ حضور کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے تم کو،
ادا کرنا نماز، اس طرح حضور نماز بھی ادا کرتے گئے اور واقعات پیش ہونے لگے۔ مسلم کی روایت حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک قبر دیکھی۔ اس قبر پر جب حضور نے غور کیا نا تو حضور کو یہ نظارہ دکھائی دیا کہ نیچے ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے قبر میں۔ حضور کو پھر بعد میں پتہ چلا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو قبر کے اندر ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس سے ہمارے ائمہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اگرچہ دنیا سے پردہ کر گئے لیکن ابھی بھی وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ جب شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی کا مقام تو 100 شہید سے بھی افضل، وہ کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ وہ زندہ ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ ہم کو ان کی حیات محسوس نہیں ہوتی۔ شہید کو ہم زندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی بیویوں سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، ان کی میراث بھی جاری ہوتی ہے، انبیاء کے سلسلے میں خلجان رہتا ہے، حالانکہ انبیاء کی نہ میراث جاری ہوتی ہے نہ ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بالکل کوئی زندہ ہو نہیں اس طرح زندہ آدمی کی میراث بٹتی ہے، زندہ آدمی کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ انبیاء کا معاملہ بھی ایسا ہی، اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کی حیات پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کا شعار ہے۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کی حیات پر انکار کرے اور اس کو نہ مانے تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریم ہے، وہ آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ ائمہ کا اتفاق ہے اس پر۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے نیچے ہیں اور نماز پڑھنے۔ اس کے بعد حضور بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس کے قریب ہوئے نے تو یہ براق تھا نے اس کو ذرا ہمت آ گئی۔ پہلے پسینے میں شرابور ہوا تھا یہ، لیکن پھر جب سفر پورے ہونے کے قریب تھا تو اس کے اندر ہمت آئی تو ذرا شوخی کرنے لگا، یہ اترانے لگا کہ مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں۔ کیا کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور بیت المقدس میں اترتے ہیں اور سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادا کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو ہم تحیۃ المسجد ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کام کے اندر لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق ہم سب کو دے۔ پھر جبرائیل امین نے اذان دی، یہ وہ اذان تھی جو فرشتے نے دی تھی۔ کیا سہانا منظر، کیا سہانا ماحول، سناٹی رات، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا کہ حضرت جبرائیل اپنی اذان میں مشغول ہیں۔ تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، روح کے ساتھ بھی جسم کے ساتھ بھی، فقط ان کی روحیں جمع نہیں ہوئی تھی، ان کا جسم بھی جمع ہوا تھا۔ سب جمع ہوئے تھے اور پھر سب نے صفیں لگا لی تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہے اذان جب دی جاتی ہے تو صفیں قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بازاروں کے اندر جائیں، باتوں کے اندر مشغول رہیں، جب اذان ہو جاوے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صفوں کو سیدھی کریں۔ سب نے صفیں سیدھی کر لی، اتنے میں امام کی جو جگہ تھی وہ خالی تھی، سب یہاں وہاں دیکھ رہے تھے کہ سب نبی، ہر آدمی امامت کی صلاحیت تو رکھتا ہے، سب اونچے درجے کے، امامت کرائے گا کون؟ اتنے میں جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑھایا اور حضور کو آگے دھکا دیا کہ یہ جو سب سے عظیم نماز دنیا کے اندر ہونے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کے امام بنو گے۔ اور یہ تو شروعات ہے، ابھی معراج کا سفر باقی ہے، اس میں حضور کو کتنی سب عزتیں دی گئی آپ ذرا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور نے پھر نماز پڑھائی، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر ایک سیڑھی آسمان سے نیچے دنیا پر اتری، اس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ حضور کو چونکہ یہ سفر سیڑھی کے ذریعے سے کرایا گیا کہ براق سیڑھی پر چڑھتا تھا اور حضور اوپر جاتے تھے، اس لیے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ ابھی تک کا جو سفر تھا نا اس کو سفر اسراء کہتے ہیں۔ اس کو ماننا ضروری ہے، جو آدمی اس کو نہیں مانتا نا اس کے کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اب یہ جو معراج کا سفر ہے نا جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، یعنی اس کو ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو وہ فاسق اور فاجر ہے، گنہگار آدمی ہے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے
اور وہاں پر حضور کی ملاقات انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، انسانوں کے والد۔ ایک روب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو تمام انسانوں کا باپ ہے۔ آدمی اپنے باپ کے ساتھ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، باپ کا روب ہوتا ہے، تو وہ جو تمام انسانوں کا باپ، اس کو دیکھ کر کتنا روب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے، اور وہاں دوسرے آسمان پر حضور کی ملاقات دو پیغمبروں سے ہوئی، نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے جس کو قتل کیا تھا وہ تھا تتیانوس۔ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا انہوں نے، ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، حالانکہ جس کو انہوں نے قتل کیا وہ خود ان کا آدمی تھا، تتیانوس۔ اللہ نے تو عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا تھا دوسرے آسمان پر ان کے بھائی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ وہاں تیسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ایسا آدمی کی ملاقات کی جو دنیا کا سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا، دنیا کا نصف حسن اس کو دیا گیا تھا۔ آپ دیکھو دنیا میں کتنا حسن ہے، لوگ یہاں جاتے ہیں گھومنے، وہاں جاتے ہیں گھومنے، حسن ہی حسن، یہ اللہ کا بنایا ہوا حسن، ہم کو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ زمین کے ایک حصے کو نیچا کرتا ہے، زمین کے ایک حصے کو اونچا کرتا ہے، پانی اس پر بہا دیتا ہے تو جھرنا بن جاتا ہے، وہ آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، سکون حاصل کرتا ہی رہتا ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہیں تو چھت نظر آتی ہے ہم کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چھت کے لیے تو نے ستون رکھے، لیکن یہ سب سے بڑی چھت، اس کی کوئی ستون ہے ہی نہیں۔ یہ حسن ہے اللہ کا جو اس نے دنیا کے اندر قائم کیا ہے۔ اس حسن کا آدھا ایک انسان کو دیا گیا تھا، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور وہ آدمی ظاہراً بھی حسین تھا، باطنی اعتبار سے بھی بڑا حسین و جمیل تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، کنویں کے اندر بند کر دیا تھا۔ کیوں؟ کوئی غلطی نہیں، والد صاحب کی محبت اس کی طرف زیادہ ہو رہی تھی تو ان کو حسد ہو گیا اس سے، تو کنویں کے اندر ایک بچے کو انہوں نے بند کر دیا جو اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ بعد میں جب اس کو بدلہ لینے کا موقع آیا نا، تب بدلہ اس نے لیا نہیں۔ دل وسیع تھا اس کا، جگرا تھا اس کا۔ ہم لوگ بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ بدلہ، بھائی کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بدلہ۔ اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا خرچہ اگر آدمی پر آتا ہے، چچا پر آتا ہے، تو سب کو دے گا وہ، لیکن اس کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ جب بھائی حیات تھے نا تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی تھی، حالانکہ اگر تم اللہ کے لیے دے رہے ہوتے نا تو تم پہلے وہاں پر خرچ کرتے۔ کیوں؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے نے، اسی کو تو کہا جاتا ہے ایمان۔ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی، جس نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں تم پر کوئی سختی کرنے والا نہیں ہوں، اگرچہ میں کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرے بھائی ہو، میرا خون ہو، میں اپنے خون کے ساتھ غلط کس طرح کر سکتا ہوں۔ چوتھے آسمان پر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کون؟ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم استعمال کیا تھا، وہ قلم جس سے علم پھیلتا ہے، اسکول میں بھی مدارس میں بھی۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا تھا۔ علم رمل بھی ان کو سکھایا گیا تھا، لیکن آج کل علم رمل پر عمل کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ طریقہ نبی کے طریقے سے بالکل الگ ہو چکا ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جن کی داڑھی یہاں پیٹ تک تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال گزرا ہوگا کہ یہ داڑھی کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔
حضرت ہارون علیہ السلام نے داڑھی اتنی لمبی کی تھی کہ پیٹ تک لٹک رہی تھی، اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھانا سنت ہے۔ ہاں اگرچہ ایک مشت اگر ہو جائے تو ماں بقیہ کو تم کاٹ سکتے ہو، یہ جائز ہے، لیکن افضل تو یہی ہے کہ تم بڑھاؤ اس کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پیٹ تک تھی۔ پھر حضور اور ترقی کرتے ہیں اور حضور کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو چھوٹے تھے اگرچہ لیکن افضل تھے، حضرت ہارون علیہ السلام سے بہت افضل تھے۔ زبانی اعتبار سے بات چیت برابر کر نہیں سکتے تھے، لکنت تھی ان کو، ہم جس طرح صاف صاف بولتے ہیں اس طرح وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا دل بہت اونچا تھا۔ مصیبتیں صبر کرنے پر ان کو بڑا تجربہ تھا، اس لیے انہوں نے بہت اونچا کام کیا، فرعون کو شکست بھی دی اور بنو اسرائیل کو انہوں نے آزاد بھی کیا۔ ان سے حضور کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ ان کی قوم بہت ٹیڑھی تھی، ہم سے بھی ٹیڑھی۔ حالانکہ ہم اگر آج کا زمانہ دیکھا جائے تو شاید ان سے کم نہ ہوں ہم، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہت جھیلا ہے، تو حضور کو بہت کچھ حضرت موسیٰ سے سیکھنے کو ملا۔ اور پھر 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کرتے ہیں۔ اکثر نبیوں کا سلسلہ ان سے شروع ہوا، اسماعیل علیہ السلام سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس طرف تو اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان علیہم السلام۔ پھر 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ وہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا عجیب و غریب بیری کا درخت ہے کہ تمام چیزوں کی انتہا وہاں پر ہوتی ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، تمام چیزیں اعمال وغیرہ وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں اور وہاں پر پھر چرائے دیے جاتے ہیں اوپر ملائے اعلیٰ اللہ کے پاس، اور جو بھی چیز اللہ کے یہاں سے آتی ہے حکم وغیرہ تو وہاں سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، پھر وہاں سے حکم دنیا پر منتقل ہوتا ہے۔ حضور نے وہاں عجیب و غریب منظر دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دیکھ چکے تھے، لیکن پہلے جو دیکھا تھا وہ نہایت گھبرا کر دیکھا تھا حضور نے حضرت جبریل کو، کیونکہ وہ طاقت والے بھی تھے اور ہیبت والے بھی تھے، قوی قرآن کے اندر ان کو کہا گیا ہے، ساتھ ساتھ امانت دار بھی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی طاقتور بھی اور امانت دار بھی ہو تو یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا، لیکن اکثر مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آدمی کی قوت اس کو امانت داری سے کھینچتی ہے، جب مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کچھ طاقتور وہ ہوتا ہے تو خیانت کرنا شروع کرتا ہے وہ۔ پھر سونے کی پتنگ کی شکل میں اتنے سب فرشتے اس بیری کے درخت پر آئے کہ ایک سہانا منظر وہاں پر تھا، اور سونے کی پتنگ کی شکل فرشتوں نے اس لیے اختیار کی تھی کیونکہ بہت سارے فرشتے ایسے تھے جو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے، اتنی جگہ تھی نہیں، لہٰذا اللہ نے سب کو کہا کہ سونے کی پتنگ کی جو شکل ہوتی ہے اس کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ تو اتنا سارا مجمع اس لیے آیا تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ پھر وہاں سے حضور جنت جاتے ہیں، جہنم جاتے ہیں، حوض کوثر پر سے گزر ہوتا ہے۔ جنت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو بیج زمین پر ڈالتے ہیں اور فوراً ہی اس کا نتیجہ باہر نکل آتا ہے، درخت نکل آتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کون ہے یہ کہ عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن نتیجہ فوراً۔ حضرت جبریل نے کہا یہ مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے لوگ ہیں، کہ یہ لوگ عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ کاش میں یہاں دنیا کے اندر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، کیونکہ شہید کا مقام اور جہاد کرنے والے کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے جہنم دیکھی، جہنم سے قریب ایک فرشتہ تھا جو کبھی ہنستا ہی نہیں تھا، جتنے فرشتوں سے حضور نے ملاقات کی سب ہنستے تھے، سب فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ سے مل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو ہنستا ہی نہیں تھا۔ حضور نے کہا یہ کون، اور لگتا بھی ہے بہت خطرناک۔ حضرت جبریل نے کہا یہ مالک ہے، جب سے بیچارہ پیدا ہوا ہے تب سے
دوزخیوں کو عذاب دے رہی ہے، اتنا خطرناک عذاب ہمیشہ 24/7 دیکھ رہا ہے یہ، تو اس کی چہرے پر ہنسی آئے گی کس طرح؟ حضور نے پھر جہنم کا نظارہ بھی کیا۔ حضور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ایسے جو نہر کے اندر کود رہے ہیں، اور سانس لینے کے لیے جب اوپر آتے ہیں تو ایک فرشتہ پتھر لیتا ہے، انہیں ان کے منہ کے اندر گھار دیتا ہے۔ بیچارہ سانس لینا چاہتا ہے لیکن سانس لینے کے بجائے پتھر اس کو ملتا ہے، واپس وہ ندی کنارے کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون؟ لیکن آپ سنو گے نا کہ یہ آدمی کون تھا تو کوئی بیچارہ بھی نہیں کہے گا۔ جبرائیل نے کہا یہ سود خور تھا، دنیا کے اندر سود بہت کھاتا تھا، اب اس کا عذاب یہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی ایسی۔ حضور نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں کٹی ہوئی تھی، زبان کٹی ہوئی تھی، ہونٹ کینچی سے کاٹ دیے گئے تھے۔ کہا گیا یہ کون؟ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن عمل کچھ کرتے نہیں تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخن کے ذریعے سے وہ اپنا چہرہ بھی چھیل رہے ہیں اور اپنا سینہ بھی چھیل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون؟ یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کیا کرتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے۔ کوئی آدمی منہ پر ہوتا تو منہ پر برا بھلا کیے دیتے تھے، اور جب سامنے نہیں ہوتا تو غیبتیں کر کر کے اعمال کا ستیہ ناش کرتے تھے، یہ وہ لوگ۔ پھر بہت سے اور نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور پھر بالآخر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ سے ملاقات ہوئی تو 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ وہ 3 تحفے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں اور پھر میں بات اپنی پوری کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تحفہ جو معراج کی رات اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وہ 5 وقت کی نمازیں تھیں۔ تحفہ، لیکن ہم جب ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنی پڑے گی، ہم کہتے ہیں نماز ادا کرنی پڑے گی۔ ارے یہ نماز ادا کرنا تو ایک سعادت ہے۔ حضور کو یہ تحفہ دیا گیا تھا کہ میرے بندوں کو مجھ سے قریب ہونا ہے، شاید ان کو میری محبت چاہیے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہی تو ایمان ہے۔ قرآن کے اندر نماز کی تفسیر ایمان سے، ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے۔ دوسرا تحفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو آدمی یہ جو مغرب بعد رات شروع ہونے والی ہے نا 27ویں رجب، ان آیتوں کا کثرت سے ورد کرے۔ تسبیح جس طرح آدمی پڑھتا ہے نا اس طرح ان آیتوں کا ورد کرے۔ تیسرا تحفہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا وہ ایک حدیث ہے۔ حدیث کے اندر ایک عظیم خوشخبری دی گئی، حضور کو بھی اور حضور کی امت کو بھی۔ خوشخبری یہ دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا چوڑا سفر میں نے تیرے پاس اس لیے کروایا تاکہ میں تجھے ایک چیز دوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے پرسنلی بلا کر وہ چیز دوں تاکہ اس کی اہمیت بڑھے۔ وہ چیز یہ ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے شرک نہیں کرتا، وہ کسی بھی طرح کا شرک، ولی کے پاس جا کر اس کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، درگاہوں پر نہیں جاتا، قبر کے پاس جا کر سجدہ نہیں کرتا۔ ارے قبر کے پاس کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اللہ کو سجدہ کرو نا۔ وہ یہ نہیں کرتا، وہ اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اور پھر مر جاتا ہے نا تو اگرچہ اس نے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا کرے گا کرے گا۔ یہ حدیث اللہ کو پہنچانی تھی۔ یہ 3 تحفے تھے جن تحفوں کو دینے کے لیے اللہ نے حضور سے معراج کروائی، اور پھر حضور کے لیے بلایا گیا، اور حضور پھر مکہ معظمہ آئے، اور اس طرح معراج کا واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔